علم اور اخلاق میں دوئی پیدا ہو جائے تو دنیاوی کامیابیاں تو حاصل ہو جاتی ہیں، مطلب کچھ آرگنائزیشنل، کچھ ٹیکنالوجیکل، کچھ کیپٹلسٹک، کچھ معاشی، اس طرح کی کامیابیاں علم کو اخلاق سے جدا رکھ کے مغرب کی طرح حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل کامیابی انسان کو مطلوب ہے، یعنی اپنے آپ کو حق کے موقف پر رکھتے ہوئے چیزوں سے ایک نتیجہ خیز اور بامعنی تعلق پیدا کرنا، وہ میسر نہیں آ سکتا۔ تو جب تک کسی بھی ڈسپلن میں، انسان کی کسی بھی قدر میں، انسان کی کسی بھی بنیادی سرگرمی میں، جب تک خود انسان کی تکمیل کی ضمانت نہیں پائی جائے گی، تو صرف دنیاوی ترقی کے ذریعے کے طور پر قبول کر کے علم سے جڑے رہنے کا کوئی لانگ لاسٹنگ، کوئی مستقل فائدہ نہیں ہے۔ کہ میرا سب سے بڑا مفاد میری شخصیت کی تکمیل ہے، میرا سب سے بڑا مفاد کوئی چیز ایجاد کرنا نہیں، اس میں بھی میرا مفاد ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ لیکن اگر منتخب کرنا پڑے، اگر اپنا ایک نظام ترجیح قائم کرنا پڑے، تو پھر غالباً ہر آدمی کے لیے یہ ایک فطری ترجیح ہے کہ وہ خود کو خراب کر کے دنیا کو اچھا کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ پہلے خود کو مکمل کرے، خود کو اچھا کرے، اس کے بعد دنیا کو اپنی راحت اور عافیت وغیرہ کا ذریعہ بنا کے دکھائے اپنے علم کی قوت سے۔ انسان کے لیے ہر وہ سرگرمی، ہر وہ شغل غیر حقیقی اور لغو ہے جو اس کی فطرت اور اس کی شخصیت کی اخلاقی تشکیل میں واضح طور پر معاون کردار ادا نہ کر سکے۔ کہ انسان چاہے کافر ہو یا مومن، چاہے مغربی ہو چاہے مشرقی، ان سب کا یونیورسل مسلمہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی بھی ماحول میں، کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی اعتقادی فضا میں، جب بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انسانی شخصیت اپنی حالت کمال میں کیا ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی شخصیت کو مکمل کس طرح کرتا ہے، تو پھر بورنیو سے لے کر مراکش تک کے تمام لوگوں کا ایک جواب ہے، وہ ہے اخلاقی بنیاد پر۔ انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی شخصیت کی تعمیر اخلاقی مادے سے نہ ہو۔ تو شخصیت کا تصور اخلاقی تصور ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کلاسیکل لوگوں میں یا کلاسیکل علم النفس میں تو یہ صاف لفظوں میں کہا جاتا تھا کہ شخصیت کا مطلب ہے، انسان کے لیے شخصیت کا مطلب ہے اخلاقی وجود۔ لیکن اب جو نفسیاتی تجزیے یا شخصیت کی نارملسی کے جتنے بھی معیارات ہیں، ان کے عنوانات چاہے مختلف ہوں، لیکن ان میں کہی گئی بات جو مشترک ہے وہ یہی ہے کہ شخصیت کا مطلب ہے اخلاقی وجود کا خود اپنے لیے ایک لائق اعتبار بلندی اور مضبوطی تک پہنچ جانا۔ تو اخلاقی بلندی اور اخلاقی یا نسب العینی مضبوطی، یہ انسانی شخصیت کے فنشنگ وہ جو ایلیمنٹس ہیں یا اس کے ذرائع تکمیل کے طور پر مذہبی اور غیر مذہبی اس اختلاف سے قطع نظر مسلمات میں شامل ہیں۔ مطلب یہ بات ہم پورے اعتماد سے کسی بھی فضا میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اخلاقی تمانیت کے حصول یا حضور کے بغیر اپنی شخصیت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔
آدمی میں اپنی شخصیت کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا اخلاق کو واحد ذریعہ بنائے بغیر یا اپنے آپ کو اخلاقی وجود مانے بغیر. واضح نا؟ تو انسان کا جو کلیکٹیو یونیورسل جنرل جو سیلف امیج ہے وہ ہمیشہ اخلاقی ہے. اخلاقی خمیر سے تعمیر ہونے کے بعد شخصیت اپنے دوسرے اوصاف کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر شخصیت میں اخلاقی تعمیر کا عمل شروع نہیں ہوا تو وہ اپنے دوسرے اوصاف یا صلاحیتوں یا قوتوں کو استعمال میں لا کر ان سے کوئی بیرونی نتائج پیدا ضرور کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اس طمانینت اور تسکین تک نہیں پہنچ سکتی کہ میں نے اپنے ہونے کے جو اندرونی تقاضے خود میرے ہی اندر موجود ہیں ان کو پورا کر دیا. واضح نا؟ تو انسانی شخصیت اخلاقی طمانینت کے تعاقب میں نمو کرتی ہے. اگر انسان نارمل آدمی ہے تو نارمل آدمی اپنی شخصیت کو بنانے سنوارنے کے جس مسلسل عمل میں رہتا ہے اس کا جو فوری مقصود ہے وہ ہے اپنے آپ سے اخلاقی سطح پر مطمئن رہنا. تو انسان کی کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے، آدمیوں کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو اخلاقی طمانینت کا متبادل بن سکے. یعنی اگر اخلاقی بے اطمینانی کی حالت میں آئنسٹائن جیسا اور نیوٹن جیسا ذہن اور کانٹ جیسا ذہن اور شیکسپیئر جیسی تخلیقی قوتیں مجھے میسر ہو جائیں تو بھی وہ میرے اندر کے خلا کو بھرنے میں ذرہ برابر کامیاب نہیں ہوں گی. تو انسان اپنے ہر کارنامے سے اسی وقت مطمئن یا سیراب ہوتا ہے جب اس کا اخلاقی وجود حالت بیداری میں ہو. تو انسان کی نارمل حالت میں کبھی یہ ترجیح اپنے بارے میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی بے ہوشی میں جمالیاتی اور عقلی اور سیاسی کارنامے انجام دے. اس کو کوئی بھی آدمی جو صحیح الدماغ اور اپنی جیسی تیسی فطرت سے جڑا ہوا ہو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا اپنے لیے، کیونکہ اخلاقی بے اطمینانی انسان کو خود اپنی نظر میں موجود کہلانے کے لائق نہیں چھوڑتی. اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اخلاقی خلا سے پیدا ہونے والا، اس وجودی ڈسکوالیفیکیشن کو انسانی ذہن کی کسی بھی فیکلٹی سے برآمد ہونے والا کوئی بڑے سے بڑا کارنامہ فل نہیں کر سکتا، اس کا متبادل نہیں بن سکتا، اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. مطلب کوئی آدمی عالم بنے بغیر اپنی آدمیت سے مطمئن رہ سکتا ہے، کوئی آدمی سائنسداں بنے بغیر اپنے احوال سے تسکین پا سکتا ہے، کوئی آدمی فلسفی بنے بغیر بھی جو ہے وہ اپنے موجود ہونے کی حقیقت کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے. لیکن اخلاقی وجود نہ ہونے کی حیثیت سے وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے موجود ہونے کو حقیقی سمجھنے کا موقف اختیار نہیں کر سکتا. اخلاقی طمانینت رکھنے والا اور مشترک اخلاقی اقدار پر اپنے جیسوں میں ایک امتیاز رکھنے والا وہ گویا انسان ہونے کے عمل میں صادق ہے.